أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 193. گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے کہ آیت نمبر 199 سے یسألونک کا لفظ شروع ہو رہا ہے اور یہ 7 دفعہ آگے آئے گا، یسألونک 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 سے. اس سے پہلے 188 آیتوں میں جو احکام بیان ہوئے، اب یہ نقطہ آپ نے یاد کرنا ہے خلاصے کا، کہ اس سے پہلے جو احکام بیان ہوئے وہ احکام العلمیہ والعملیہ تھے، یعنی اعتقاد اور عمل کے احکام تھے، الاحکام العلمیہ والعملیہ. اور وہ احکام بھی 7 تھے، کیونکہ عقیدے کا حکم ایک دفعہ آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اور اس کے بعد 6 احکام مزید آئے تھے، جس کا آخری حکم آپ نے آیت نمبر 188 میں پڑھا تھا. اور یہ احکام العلمیہ والعملیہ کے بعد احکام الجدلیہ شروع ہو رہے ہیں. الاحکام الجدلیہ، جدل کہتے ہیں مطالبے کو، لڑائی کو، بحث کو. تو احکام الجدلیہ یہ اللہ کریم بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ میدان تبلیغ میں جہاد باللسان، جہاد بالسنان، یعنی اسلحہ اور زبان کے ساتھ جہاد کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ کو اپنا راستہ صاف کرنا ہے. زمین اللہ کی ہے تو نفاذ حکم بھی اللہ کا ہوگا، تو اس کے لیے کچھ احکام الجدلیہ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ بھی 7 قسم کے احکام آئیں گے، 7 قسم کے، اور ہر قسم کے شروع میں لفظ یسألونک موجود ہوگا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے. تو یہ پہلا احکام الجدلیہ شروع ہو رہا ہے یسألونک سے. احکام الجدلیہ کی جو پہلی قسم ہے، اس قسم کو احکام الفطرت کہیں گے. سارے 7 قسم کے احکام الجدلیہ آئیں گے نا، تو ان میں سے جو پہلی قسم کا یسألونک سے شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس قسم کو احکام الفطرہ. اب احکام الفطرت شروع ہو رہے ہیں جی. آپ دیکھیں گے، گنیں گے کہ کتنے قسم کے احکام. ویسے ٹوٹل اقسام جو احکام الجدلیہ کی ہے وہ کتنی ہے جی؟ 7. جس طرح احکام العلمیہ والعملیہ ٹوٹل 7 تھے، اسی طرح احکام الجدلیہ کی اقسام 7 ہوگی. البتہ آپ پہلی قسم کے اندر کچھ احکام آئیں گے، پھر دوسری قسم کے اندر، پھر تیسری قسم کے اندر، ہر قسم کے اندر احکام کی تعداد الگ ہوگی، لیکن ساروں کو کیا کہیں گے جی؟ احکام الجدلیہ. الاحکام الجدلیہ یا احکام الجدل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ مقابلہ سازی کے قوانین اور طریقے اور احکام ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے اپنا راستہ صاف کرنا ہے. نفاذ کے لیے، دین کا نفاذ کرنے کے لیے تمہیں کچھ ضرورت پڑے گی. کیا ضرورت جی؟ سب سے پہلے احکام الفطرت کی ضرورت پڑے گی. احکام الجدلیہ میں پہلی قسم کون سی آ رہی ہے جی؟ احکام الفطرت. تو احکام الفطرہ کی ضرورت پڑے گی. ان میں سے 2 حکم آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں. پہلا امر آیا تھا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس کو کہیں گے حکم نمبر 1. یہ اس کا معنی تھا استقامت الفطرہ، یعنی اگر تم نے احکام الفطرت پر چلتے رہے تو تمہارے لیے اپنے دین کا دفاع اور جدل اور لڑائی یا بحث یا کسی سے الجھنا تمہارے لیے پھر یہ تنگ نہیں کرے گا. کوئی تم سے الجھے گا تو اس کے الجھنے سے تم اس کو صحیح کر کے جواب دے سکو گے. شرط یہ ہے کہ تم قانون فطرت پر چل رہے ہو، استقامت الفطرہ. اور اس کے بعد جی حکم نمبر 2 وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کا حکم. القتال للدفاع، تو
اس حکم کو کہیں گے دفاع۔ تو احکام الفطرت کا دوسرا حکم کیا ہے جی؟ دفاع۔ یہ دفاع جو ہے یہ فطرتی طریقہ ہے کسی بھی مخلوق کا۔ دیکھیں جی، جانور دیکھیں یا ان میں حشرات الارض تک کو، پرندوں کو، چرندوں کو دیکھیں، وہ اپنی گزران کے لیے دفاع کے عمل کو مکمل تیز رکھتے ہیں۔ اسی طرح دفاع ہر قوم کا حق ہے، ہر مخلوق کا حق ہے۔ تو مسلم امہ کا تو اصل حق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے تو یہی ہیں، آئے ہیں بن کر، باقی تو اللہ کے دشمن بن رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ حکم نمبر 2 دفاع کا آیا۔ میدان نفاذ میں جب نفاذ شروع ہوگا تو اس وقت استقامت الفطرت کے بعد دفاع کا حق تمہیں مل رہا ہے۔ اور چونکہ اس کا نام ہم نے دفاع رکھا اس لیے کہ آیت کے الفاظ میں توافق اسی طرح ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو اس لیے القتال للدفاع۔ البتہ یہ وقتلوہم اور پھر آگے وقاتلوہم اور اس کے بعد یہ قاتل خود، یہ 3 دفعہ آیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر 3 خصوص چل رہے ہیں۔ خصوص الطریق، کہ طریقہ تمہارا خاص یہ ہونا چاہیے اپنا حق کے دفاع استعمال کرنے کے لیے کہ جو تم سے لڑے صرف ان سے لڑنا ہے۔ اور وقتلوہم حیث ثقفتکم، خصوص المکان، کہ جہاں سے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں وہیں پر تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، جیسے انہوں نے نکالا اسی طرح تم نکالو گے ان کو۔ ورنہ تو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ وہاں سے باز آ جائیں تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، یہ خصوص الزمان ہے کہ تمہارا زمانہ، اپنے دفاع کے زمانے کو تم نے دیکھ کر چلنا ہے کہ تم نے اتنا تک قتال کرنا ہے جب تک فساد رہے، اور اگر فساد ختم ہو جائے تو بس تمہارا یہ حق کے دفاع تم اپنا پورا وصول کر چکے۔ اب آ رہا ہے جی الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ اب وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں سے ہمارا سبق ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں اور آگے اگلی آیت پر پھر کچھ اور لکھاؤں گا۔ خصوص الطریق، خصوص المکان، اور اب کیا پڑھ رہے ہیں جی ہم؟ خصوص الزمان۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے فساد۔ لڑنا کب تک ہے جی؟ فساد کے ختم ہونے تک، کیونکہ اصل تو ہم نے دفاع دین کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ جس طرح سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ چلا نا کہ ایک میری اللہ کی زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا زمین اللہ کی ہے اور حکم اور مرضی اور عبادت بھی اللہ کی چلے گی، لہٰذا 2 کاموں کا تمہیں حکم کرتا ہوں۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا دعوت دے کر کہ اللہ تعالی علیہ، کہ میں آ رہا ہوں اللہ کا زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، میرے سامنے سرکشی نہ کرنا، باقی جو تمہارا مذہب ہے وہ اپنا مذہب جو تمہیں قبول ہو اس پر سختی نہیں، وہ تمہارا اپنا امتحان ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کی زمین پر تمہیں حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، صرف اسلام کا حق ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو دین بھی اللہ کا چلانے والے مسلمان ہیں، صرف ان کو حکومت کرنے کا اختیار ہے، اور اللہ کی زمین پر کسی کو بھی حکومت کرنے کا اختیار نہیں، لہذا میں آ رہا ہوں، سرکشی نہ کرنا۔ اور اگر تم مسلمان خود ہونا چاہتے ہو، خود چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کا حکم نافذ کریں، پھر میں نہیں آتا، پھر تم آؤ میرے پاس، واتونی مسلمین، مجھ سے آ کر احکام سیکھ لو اور خود اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کر دو، بس میرا مقصد جو پورا ہو گیا۔ ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا، چاہے وہ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، تم کرو یا ہم کریں، باتیں کی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح کے اس حکم کا اجرا کیا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضیاں نافذ ہونے لگ جائیں، بس اس وقت تم چھوڑ دو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے اللہ ہی کا، دین یعنی حکم، دین، انصاف، اس ساری چیز کو کہتے ہیں، دین صرف اللہ کا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کو لے کر آئے، وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لہذا مسلم اقوام کا نعرہ ہے کہ پوری زمین پر کوئی سرحد نام کی چیز نہیں، سارے کے سارے اسلام کے لیے فری ہے، پوری زمین جو اللہ کی ہے، نہ اس کی فضائی سرحدیں ہیں نہ اس کی زمینی سرحدیں ہیں، ہم کسی سرحد کے قائل نہیں، کیونکہ ہم ساری زمین اللہ کی مانتے ہیں۔ کفار اگر وہ اپنی مرضی نافذ کرنا چاہیں تو ایسی جگہ جائیں نا جو ان کے خود بنائی ہو، یا اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کیوں وہ اپنی مرضی نافذ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کہاں جائیں گے، جب وہ خود بھی بنے ہوئے تو اللہ کے ہیں، مخلوق تو اللہ کی ہے۔
تو اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک قتال کرنا ہے تاکہ حکم اللہ کا رہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو فلا عدوان، پھر کسی پر کوئی دباؤ اور زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر صرف ظالموں پر. یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو تم نے اپنی تلوار رکھ لینی ہے، لیکن تلوار کو تیار کر کے رکھنا ہے کہ اگر کوئی ظالم پھر سے دندناتے پھرنے شروع ہو جائیں گے تو پھر اس سے ان کی خبر لی جائے گی کہ اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں. اللہ کی زمین پر فساد کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ حق کے دفاع، یہ فطرت حق ہے، اس لیے اس کو احکام الفطرہ میں بیان کیا جا رہا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے. یہ اب خصوص العموم، پہلے 3 خصوص گزر چکے نا، یہ چوتھا خصوص آپ لکھیں خصوص العموم، کہ اب یہاں عام رہنا ہی ضروری ہے. کہاں جی؟ کہ جہاں زیادتیاں شروع ہو جائیں وہاں پھر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ عزت والے مہینے میں لڑ رہے ہیں تو ہم عزت والے مہینے بھی نہ لڑیں. عزت والے مہینے اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے 4 بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ عزت ٹوٹل مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 بنائی ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے. منہا 4 حرم، ان کے اندر 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے ہیں. ہر قوم پر یہ لاگو رہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں تم نے لڑائی نہیں کرنی. وہ 4 میں 3 ان میں سے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب. ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ 3 اکٹھے، اور ایک الگ ہے رجب. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بھی بد نسل آ جاتا ہے، شرارتی آ جاتا ہے، اللہ کی زمین پر فساد کرنے والا، کہ ان عزت والے مہینوں کی طاق میں رہتا ہے کہ مسلمان تو نہیں لڑیں گے، لہذا ان عزت والے مہینوں میں میں مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، تو فرمایا اس مہینے میں تم نے بھی پھر تلوار اٹھا لینی ہے، اس مہینے میں تم نے بھی اپنا مقابلہ شروع کرنا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے مقابل ہے، بدلہ ہے اصل حرمت والے مہینے کا. اصل والحرمات قصاص، اصل عزتیں اور حرمتیں تو یہ ہیں کہ قصاص ہو، برابری ہو. اصل عزتیں تو یہ ہیں برابری ہو، قصاص مانے بدلہ، برابری. تو اس لیے شیخ الہند نے مانا کہ ادب رکھنے میں بدلہ ہے. اصل تو ادب برقرار ہو دین کا. اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے عزت والے مہینے میں تو اس ادب کو برقرار رکھو، تم بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرنے لگ جاؤ. اصل تو برابری کرنا ہی عزت ہے. تو عزتوں میں برابری ہے، بدلہ ہے. تو اصل کیا ہے کہ عزت اس چیز کو کہتے ہیں کہ قصاص زمین پر نافذ ہو جائے. یہ نہیں کہ عزت والے مہینوں میں وہ لڑتے پھرے اور تم خاموش ہو کر بیٹھو، نہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، اس لیے خصوص العموم کا لفظ آپ کا لکھوایا نا کہ یہاں عموم ہی چلے گا، اس لیے کہ عموم الخواص بھی لکھ سکتے ہیں آپ اصطلاح میں، کہ پچھلے 3 خصوص جو آئے تھے نا ان خصوص کا اب عموم بیان ہو رہا ہے. یا اس کو یوں بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ خصوص العموم کی یہاں صرف چلے گا ہی عموم. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس لیے میں نے دونوں لفظ آپ کو لکھوا دی، خصوص العموم یا عموم الخواص، دونوں اصطلاح آپ استعمال کر سکتے ہیں. فمن اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تو چڑھ جاؤ اس پر، یعنی اسی طرح زیادتی کرو. بمثل، یہ تشاکر لفظ ہے، یعنی بدلہ لو. بمثل ما اعتدى علیکم، جیسا کہ اس نے زیادتی کی تم پر. جتنی کچھ اس نے زیادتی کیا نا اتنا پورا کا پورا بدلہ تو لے سکتے ہو، مزید اس سے نہ بڑھو. واتقوا اللہ. اچھا آپ کو ایک مزید پیارا سا نکتہ بتاؤں کہ جتنے بھی احکام الفطرہ بیان ہوں گے نا، یہ پہلی قسم احکام الجدلیہ کی، ان میں جو پہلے احکام الفطرت ہے نا، ہر حکم کے بعد واتقوا اللہ کا لفظ ہے. تقوی کا حکم ضرور ہے، تقوی اور تقوی جیسے امر کا حکم ضرور ہوگا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا پہلا امر تھا نا، اس کے بعد بھی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور یہاں آیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یعنی فلاح کے لیے جو ہے تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا احکام الفطرت پر عمل کر کے. وہ تقوی اس کو کہتے ہیں احکام الفطرت والا تقوی. اور جہاد کا تقوی تو اتنا اعلیٰ ہوگا کہ اصل تو اللہ کے حدود نافذ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں. اور اس تقوی کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے کہ صرف فلاح ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بالکل ساتھ دینے لگ جائیں گے. واللہ ان اللہ مع المتقین. کیوں جی؟ کہ اللہ کو مجاہدین سے بہت پیار ہے.
حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا جس نے گھوڑا اس نیت سے تیار کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کروں گا، تو اگر فوت بھی ہو گیا تو اس آدمی کا اجر مسلسل لکھا جاتا رہے گا، ہر ایک کا عمل بند ہو جاتا ہے، چند جو ہے نا صدقات جاریہ کا عمل لکھا جاتا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں تیار کیا تھا، سواری تیار کی تھی، اس کا عمل لکھا جاتا رہا ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جی حکم نمبر 3 آ گیا ہے احکام الفطرت میں، حکم نمبر 3 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں انفاق کا حکم صورت فطرت میں کیسے آئے گا؟ آگے لفظ دیکھو نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے جان کو ہلاکت میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نے خرچ نہ کیا تو کفار آ کر تمہیں چاٹ کھائیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے تم نے دفاع کے لیے اپنے خرچ کو خوب استعمال کرنا ہے، دفاع کے لیے اپنا خرچ خوب استعمال کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ اگر تم نے الاستعداد انفاق الاستعداد دفاع، خرچ کرو دفاع کو تیار کرنے کے لیے۔ اگر تم نے دفاع کی قوت تیار نہیں کی، اللہ کی راہ میں تم نے خرچ نہ کیا تاکہ جو ہے دشمن سے ہم محفوظ رہیں، اس کا مطلب ہے تم نے اپنے حق کے فطرت استعمال نہیں کیا، اور تم بالآخر ہلاکت میں ڈوب مرو گے اور تمہیں کفار آ کر چاٹ کھائیں گے۔ لہٰذا تم نے اس کو خرچ کرنا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ وَأَحْسِنُوا، اور دل سے نیکی کرو، یعنی خرچ اتنا کرو کہ اس مال کا حب جو ہے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، تو تم جب خرچ کر رہے ہوگے نا، خرچ کرنے والی نیکی ایسی ہے جو دل سے بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اتنا کام کرو کہ جتنے بھی دین کے مراکز اور دفاع ہیں، جتنے بھی مراکز اور دفاع ہیں وہ سارے کے سارے مضبوط رہیں، علمی مراکز ہوں، عملی مراکز ہوں، صحت کے مراکز ہوں۔ اتنا خرچ کرو کہ فوج کے مراکز ہوں، فوج کے لیے بجٹ ہو، اور دین جتنے بھی مسلمان مجاہدین کے افواج موجود ہیں ان ساروں کو ہر طرح سے تم جو ہے خود کفیل بنا دو۔ یہ تمہارے دل سے نیکی ہوگی۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ دیکھا اس امر کے بعد تقوی کا رنگ بصورت احسان آیا، باقی ہر حکم کے بعد تقوی بیان ہوگا، یہاں تقوی سے مزید بڑھ کر درجہ احسان بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ساتھ ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ ان کو پھر ساتھ محبتوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو یہ انفاق کا حکم آیا، حکم نمبر 3 تھا احکام الفطرت میں، اور انداز فطرت والا استعمال کیا تاکہ جو ہے یہ پتہ چل جائے کہ یہ انفاق جو ہے اپنے حق کے دفاع استعمال کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب جی امر نمبر 4 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب حیران ہوں گے کہ احکام الجدلیہ، جدل، لڑائی، جدال، اس کی مباحث میں ان کے ضمن میں حج کا حکم کیسے آ گیا، حج کا تعلق لڑائی سے کیسے ہے، اور پھر اس کو احکام الفطرت، جدل کے جو قسموں میں سے پہلی قسم فطرت تھی نا، اس فطرت کے اندر کیسے ذکر آیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حج کا اجرا ہی جہاد کی ٹریننگ کے لیے، بس اب آپ حل کریں کہ جتنے بھی حج کے افعال ہیں نا، ساروں کا سارا تعلق جو ہے جہاد کی ٹریننگ کے لیے۔ مثلا 2 چادریں لپیٹ کر جانا، یہ اس نیت سے ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی اپنی جان پیش کرنے کے لیے یہاں سے نکلے، جیسے کہ کفن ہوتا ہے، کفن کی شکل بنا کر یہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو حج گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں ایک اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح کہیں بند ہو جائے گا تو احصار کا حکم آیا، کہیں جو ہے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے، کہیں ہے اپنے ذاتی حقوق کا استعمال بھی نہیں کر سکنا پڑے گا، تو اس کے لیے میلا کچیلا رہنا یا اس کے لیے بال بھی نہ کاٹنا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ضرورت ہو نہ ہو قربانی جسم تک کی دینی پڑے گی، بالوں کا کاٹنا۔ اسی طرح کبھی بھاگنا پڑے گا تو کبھی آہستہ چلنا پڑے گا جہاد کے اندر، تو کبھی رمل ہوتا ہے، کبھی سعی ہوتی ہے، تو کبھی آرام سے طواف اور جو ہے صفا مروہ پر چلنا ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی رمی جمار ہوتی ہے۔ رمی جمار اس صورت میں اسی کا اشارہ آیا من تعجل فی یومین، کیونکہ احکام الجدل کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ سارے حج کے احکام یہاں بیان ہوئے جن کا تعلق ہو جدل
جدل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حج کے اندر فائرنگ اور مارنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو یہ سارے احکام جو ہے بیان ہوئے۔ چوتھا حکم جو ہے نا حج کا بیان ہوا، یہ اصل میں احکام الجدلیہ کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے کہ جہاد تو وہ کرے گا جس کو پہلے تیار تو کیا جائے، فطرتی حق اس کا ہے، تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس عمل اور ان مظاہر سے ضرور گزرے کہ کم از کم ہر بندے کو جو صاحب استطاعت ہے، جس کو طاقت ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی استطاعت کا استعمال کرے اور جہاد کی ٹریننگ کرے۔ یہ اس کو صرف اور صرف ایک مظاہر دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اب تو سمجھ آئی نا کہ جہاد کے ساتھ فوراً حج کا ذکر کیوں آیا؟ تو مقاصد جہاد اصل حج ہے۔ اگر کوئی حج کر کر آ گیا ہے اور اپنے مقاصد کو یاد نہیں رکھا تو پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا بنے گا، پتہ نہیں اس کی حج عند اللہ کس طرح مقبول ہوگی۔ اس لیے تو حج کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حج کر لینے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے سارے گناہ اپنے معاف کروا لیے ہیں، وجہ کہ اس نے جہاد کی ٹریننگ کی ہے۔ تو اس فلسفہ کو نہیں بھولنا بھائی، یاد رکھنا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ، سب سے پہلے جو ہے حج کے امور میں سے جس امر کا بیان ہوا، امر نمبر 1، اب چند عوامر بیان ہوں گے، امور، ان میں سے ایک یہ کہ بندہ بند ہو جائے، جا رہا تھا راستے میں راستہ بند ہو گیا، یا کوئی دشمن آ گیا، یا کوئی دریا زیادہ چڑھ آیا، یا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر احکام شروع ہوئے۔ وجہ یہی ہے کہ جہاد کے راہ میں سب سے پہلے تو دشمن رکاوٹیں ڈالے گا، مقابلے سے پہلے رکاوٹیں ڈالے گا، تو پہلے اسی کی ٹریننگ کروا دی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ تو پھر تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، یعنی جو بھی تمہارے پاس آسانی سے میسر ہو قربانی، تو پھر اس قربانی کو ہی آگے بھیج دو۔ تو یعنی جہاد کی راہ میں جس حصے میں تمہیں رکاوٹ پہنچ جائے، جس طرح حج کے اندر رکاوٹ آ گئی، تو جس چیز کو تم بھیج سکتے ہو اس کو تو چلائے رکھو نا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک کہ پہنچ نہ جائے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ یہ دوسرا امر آیا۔ دیکھو کہ جہاد کے مقاصد جب تک حل نہ ہو اس وقت تک اپنی قربانی کو جاری رکھو اور اس کے انتظار میں رہو۔ تو اس کی ٹریننگ کروائی کہ قربانی کو، جانور کو ذبح کرنا اور اپنے بالوں کی قربانی دینا، چاہے جتنے کو خوبصورت اور جتنے بھی شوق سے بڑے بڑے بال کیوں نہ رکھے ہوں، ان کو تم نے حلق کروانا ہے، حتیٰ کہ اس وقت حلق کروانا ہے جب قربانی اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے، یعنی اس کی مشابہت تم نے ضرور اختیار کرنی ہے، تاکہ جو ہے تمہیں اپنے حج کے مقاصد میں سے جہاد کے مقاصد پورے ہونے لگ جائیں، کہ اس وقت تک تم نے اپنے ہتھیار نہیں چھوڑنے جب تک کہ تمہیں جہاد کے مقاصد نہ ملنے لگ جائیں۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ٹریننگ کے دوران کوئی مریض ہو جائے، او بھی عدم من رأس، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، ففدیۃ، تو بدلہ دے من صیام، ایک روزے کا، او صدقۃ، یا خیرات کا، او نسک، یا قربانی کا۔ تو اس وقت حج کے احکام میں سمجھایا جاتا ہے کہ روزے کا فدیہ دے دے، یا صدقہ رکھ لے، صدقہ دے دے، یا قربانی دے دے، تو تاکہ سر کے بالوں کا جو ہے اس کے مثل قائم ہو جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، تمہاری خاطر جمع ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ شیخ الہند کا معنی ہے، جب تمہاری خاطر جمع ہو، یعنی جب تمہارا دل باقاعدہ مضبوط ہو جائے اور تم پالو کہ ہم امن میں آ چکے ہیں، تو فمن تمتع، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، پس جو کچھ بھی میسر ہو قربانی سے تو وہ قربانی کرے، یعنی حج، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، عمرہ اور حج کو آپس میں ملا دینا۔ فمن لم، حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ اس کی قسمیں بتائی جاتی ہیں جب کوئی حاجی حج کرتا ہے۔ ہمارا چونکہ تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، اسی لیے ہم صرف وہی معنی استعمال کریں گے۔ فمن لم یجد، اور جس کو قربانی نہ ملے،
تو حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ چوتھی بات آ رہی ہے کہ جہاد کے اندر جب تمہیں کوئی فائدے اکٹھے کرنے کا موقع ملے، جتنی کچھ عبادات کا اتنی کچھ عبادات کو ساتھ ملاتے جانا، مالی عبادات ہوں، جان تو چلا رہا ہے، ساتھ مالی عبادات ہوں، ساتھ زبانی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، ان کو بھی ساتھ ملاتے جانا ہے۔ فمن لم یجد، جس کو قربانی نہ ملے۔ اب یہ پانچویں امر آ گیا کہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر چونکہ حج کی ٹریننگ، یہ جہاد کی ٹریننگ ہے، اس کے لیے تمہاری ٹریننگ کا اگر کمال کو نہیں پہنچ رہی، قربانی نہیں مل رہی، تو کم از کم روزے رکھ کر اس ٹریننگ کا احترام پورا کر لو، تاکہ جو ہے ٹریننگ سے جو مقصود تھا کہ قربانی، تو مال کی قربانی یا بھوک کی قربانی دے دو۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، بس جو نہ قربانی جس کو ملے تو وہ روزہ رکھے 3 دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ۔ فمن لم یجد، تو اذا رجعتم، 7 اس وقت رکھنے ہیں جب تم واپس لوٹو، یہ ہو جائیں گے تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو جائیں گے 10 پورے۔ حالانکہ 10 پورے ہو چکے تھے، اللہ کریم کیوں اس کو زور دے کر فرما رہے ہیں کہ گھر آؤ یا تم حج میں ہو، وہ یہ جو 10 روزے تم نے رکھنے ہیں نا، یہ اشارہ اس بات کا کر رہا ہے کہ تکمیل حکم 10 چیزوں کے اندر جو ہم نے رکھی ہے، یہ تمہاری قربانی ہے۔ قربانی، اگر قربانی تمہاری یہ حج کی جہاد کے ٹریننگ کا ایک حصہ کاملہ تم نے کرنا ہے، تو 10 کے رنگ میں پورا کر لینا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا گناہ اللہ 10 تک کرتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے فوائد حاصل کرنے ہیں جو نہ رہتے ہوں، لم یکن اہلہ، جو نہ رہتے ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یہ فوائد اس کے لیے ہیں، تاکہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ جائے گا تو اپنے فوائد سمیٹ لے، اور اگر جو وہاں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوائد زیادہ ہی حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ عمرہ بھی الگ کر سکتے ہیں، حج بھی الگ کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور خوب ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھا، اس حکم کے بعد بھی پھر تقوی کا حکم آ گیا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرتے رہنا یہ ٹریننگ کرتے ہوئے بھی، حج کی ادائیگی میں بھی، کہ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے بچنا، واعلموا، اور یہ جان لینا کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے ترغیب نہیں ترہیب ڈالی، پہلے تقوی کے ساتھ ترغیب تھی، یہاں ترغیب ڈالی، کیونکہ یہ حج کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، جہاد کی ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ میں سستی، جہاد کے امر میں سستی، لڑائی میں سستی، یوں سمجھو کہ پوری ملت اسلامیہ کو ڈبونے کے مترادف ہے۔ لہذا اس کے اندر تو ذرا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کام کرنے والے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، مجاہدین ہوں گے۔ تو یہ مجاہد بن کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی، کیونکہ اللہ کا اس کے پاس تعلق بہت گہرا تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے جناب پہلے جتنے بھی تقوی کے امر تھے ان کے ساتھ ترغیبات تھیں، اور اس کے ساتھ ترہیب ہے۔ اب الحج اشہر معلومات سے ایک اور امر چونکہ شروع ہونے والا تھا احکام الفطرت کا، تو اس سے نیا انداز شروع ہوگا، لیکن فی الحال آج کے سبق میں ہمارا یہی ہوا کہ 4 احکام فطرت یہ کس قسم کے ہیں۔ پہلی قسم چل رہی ہے جی احکام الجدلیہ کی، وما علینا الا البلاغ۔